اگر ماحول سازگار نہیں ہے تو آپ بعض اوقات کئی دن بات نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے ماحول سازگار نہیں ہے, اور پھر ایک دن آگے عید آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے اب عید آ گئی ہے, تو دونوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ عید پہ تو بات کرنی چاہیے, تو ماحول ایک دم سازگار بن جاتا ہے اور آپ بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور پھر چلتے رہنے دیتے ہیں. اور یہ ماحول سازگار رکھنا تاکہ بات چیت کی جا سکے جتنی دفعہ چاہیں, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا, اب بات یہ ہے کہ ذمہ داری اگر دونوں کی ہے تو خواہش دونوں میں سے کس کی ہوتی ہے؟ پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بات چیت کی جائے اور اس کو کسی اچھے نتیجے کی طرف پہنچایا جائے, اور پیشنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ میری تھوڑی بےزتی کر لیں. کسی وقت پیشنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ میری بےزتی کر لیں آپ, کیونکہ جب پیرنٹس بےزتی کر لیں گے تو ان کی دوسری کیسٹ چلنی شروع ہو جائے گی, ان کے اندر آ جائے گا کہ دیکھو میں کتنا برا ہوں, بیچارہ میرا پتر ایدے نال میں کی کیتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ کوئی برائب دے دیتا ہوں. پیرنٹس کے پاس برائب بھی بہت ہوتی ہے, کوئی اجازت بھی برائب ہوتی ہے, کوئی روپیہ پیسہ برائب ہوتی ہے, کوئی چشم پوشی برائب ہوتی ہے, اور والدین اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے کہ میں نے جو بےزتی کی تھی تو میں اس کو برابر کر دوں, برابر. تو لیکن یہ سوال بڑا اہم تھا کہ دن میں کتنی دفعہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی دفعہ چاہیں. گھر میں بات کرنے کے لیے آپ کو تعداد مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6 دفعہ یا 7 دفعہ یا 8 دفعہ, جتنی دفعہ ضرورت ہو آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ بات کر سکیں. اب بات کرنا اپنے گھر والوں سے جو کہ لامحالہ آپ کے اپنے کوئی لوڈ ون ہے, پیارے ہیں, تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ان سے بات کرنا ہی مشکل ہو جائے. یہ تو ایک مفروضہ ہے کہ مریض جو ہے وہ ہے ہی غلط, یہ آپ کا مفروضہ ہے. ہم اس مفروضے کے تحت کام نہیں کرتے کہ مریض غلط ہے. ہم مریض کے بیمار ہونے کے پہلو کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر یہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو یہ بیماری کی نشانی ہے. ہم مریض کی نیت پہ شک نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مریض کی نیت کو دیکھا جائے تو بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ مریضوں کی نیتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ ان نظر ہی نہ لگ جائے انہوں, کہ وہ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نظر لگ ہی جاندی ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے ہماری طرف سے اگر ہو کہ تسی سدھرن والے کوئی نہیں, پیڑیاں نیتاں والے ہو, غلط لوگ ہو. یہ مفروضہ کام کو سٹارٹ نہیں کرتا. کام کو سٹارٹ یہ کرتا ہے کہ یار یہ چاہتا ہے اچھی زندگی گزارنا, ایدے کو لوگ گزاری نہیں جاندی. جیسے کوئی بندہ وزن کم کرنا چاہتا ہے پر پروٹھا چھڈیا نہیں جاندہ, ہوتا ہے نا اس طریقے سے. ہمارا دماغ ہمیں غلط طرف پش کر رہا ہوتا ہے. رات کو 2 بجے کہہ رہا ہوتا ہے پیزا منگاؤ. ہمارے دماغ کا کوئی کونا ہے جہاں سے آواز ابھر رہی ہوتی ہے کہ سونا نہیں, جاگتے رہنا ساری راتی. تو ہمارا دماغ کا جو مس گائیڈنگ پورشن ہے وہ آلویز کچھ نہ کچھ یہ کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم بندے کو بیل آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ویسے چاہتا ہے کہ نشے چھوٹ جائیں, میں اچھی زندگی گزاروں, مزیدار زندگی گزاروں, میری عزت ہو, اور میں ماں باپ کے ساتھ جب چاہے جو چاہے بات کر سکتا ہوں, اور میری جو بدنامی ہے نا یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. یہ تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے نا. تو کسی پیشنٹ کے لیے یہ بہت بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی جو بدنامی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. لیکن کبھی کبھی تنگ آ کے صبح دوپہر شام پھڈے کر کے جب گھر والے اور مریض رہ رہے ہوتے ہیں تو گھر والے سوچتے ہیں نہیں اے ٹھیک ہونا لا نہیں, اینے نہیں سدھرنا. یہ بڑا قریب سا پڑتا ہے فکرہ, ہر بندہ ہے فکرہ ضرور بول دینا ہے وہ اے نہیں سدھرن والا. اور 4 بندے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو سدھارنا ہے, وہ کہتے ہیں اچھا نہیں سدھر سکتا, چلو اسی بھی چھڑ دیتے ہیں. مطلب وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے کیسے یہ سوچا کہ نیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے پیشنٹ کی, کہ وہ کہے گا جی 1 منٹ دی گل ہے نا, چلو جو چک چک کرنی ہے کر لو 1 منٹ سے پھر میں جانا. اصل بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ بات گھر والے کریں اور 1 منٹ بات مریض سن لے تو کچھ عرصے کے بعد
اس کا اثر نظر آنے لگے گا مریض کی زندگی میں. مؤثر بات ہوتی مختصر ہے. جتنی ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ 1 منٹ کے اندر ہوتی ہے, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت ریونیو انوالو ہوتے ہیں, کروڑوں روپے اربوں روپے انوالو ہوتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کے اندر. اور وہ چاہیں تو بجائے اس کے کہ 1 منٹ کی ایڈورٹیزمنٹ 50 دفعہ چلائیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 50 منٹ کی ایڈورٹیزمنٹ چلا دیں. مجھے بتائیے کہ کون سی افیکٹو ہوگی. اور جو 1 منٹ کی ایڈورٹیزمنٹ ہے جب 50 دفعہ وہ چلاتے ہیں تو سارے ہی بجٹ اکٹھا ہی کر کے تو 50 منٹ اکٹھے بات کریں تو فائدہ ہوگا. تو لوگ چینل چینج کر دیں گے. اور یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور ریپیٹیشن کے لیے سازگار ماحول امپورٹنٹ ہے. اور سازگار ماحول بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ دونوں پارٹیوں کی ذمہ داری ہے, لیکن دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ شک کر رہی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری گھر والوں کی, کیونکہ یہ بیڑا اٹھاتے گھر والے ہیں, کیونکہ مریض مایوس ہو چکا ہے. مریض پہلے بیڑا اٹھاتا ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. مریض سینکڑوں کوششیں کرتا ہے اور پھر ناکام ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور وہ مایوس ہو جاتا ہے. لیکن گھر والے پھر بیڑا اٹھاتے ہیں اس بات کا, اس کا ذمہ اٹھاتے ہیں. تو گھر والے جو ہیں چونکہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے لی ہوتی ہے ذمہ داری, تو پھر ان کو ماحول تو سازگار رکھنا چاہیے. لیکن انفیکٹ میں اب کچھ لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں اور وہ اس کے بڑے اچھے نتائج بتاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ گھر والوں کے درمیان تنازع ہوتے ہیں اور وہ میرے پاس آتے ہیں, جیسے میاں بیوی, ماں باپ, اولاد, بہن بھائی, تو تنازع ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تنازع حل ہو جائے, جیسے جائیداد کا تنازع یا کوئی اور تنازع ہوتا ہے. تو میں ان کو شروع کے اندر ہی پابندی لگا دیتا ہوں کہ آپ آپس میں کم از کم 10 میٹنگ کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا, یہ 1 میٹنگ میں مسئلہ حل نہیں ہونا. تو وہ حیران ہو کے میری طرف دیکھتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں, جتنے پیچیدہ مسئلے ہیں وہ یا تو 5 میٹنگز میں حل ہوتے ہیں یا 5 سے 21 تک کوئی نمبر ہے, جو کہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ کمپلیکیٹڈ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ منیمم 5 اور میکسیمم 21 میٹنگز میں جا کے حل ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جو جائیداد کا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں آج وہ حل نہیں ہونا تو کیا ہوگا؟ اگر مجھے پہلے ہی پتا ہو, میں نے جانا بھی ہے, میں نے بات بھی کرنی ہے, پر مجھے پکا پتا ہے کہ آج کچھ نہیں ہونا. میں ریلیکس ہو کے اچھی طرح میں کہوں گا پھر چاہ تے پہ آؤ, پھر بسکٹ تے کھواؤ, پھر کھانا تے کھلاؤ, اور سناؤ کی حال ہے. جب آر یا پار کے موڈ میں جاتا ہے نا تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ آج تو ہونا ہی نہیں, یہ ہونا ہے 10 تاریخ کو اور اس سے پہلے ہونی ہے 6 میٹنگیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور میٹنگ کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے. ایک تو بہت بڑا مسئلہ میں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو میرے ارد گرد لوگ ہیں زیادہ تر, ان کا کسی بھی چیز کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہوتا ہے, اینڈنگ ٹائم کوئی نہیں ہوتا. اگر وہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں لبرٹی تو 4 بجے جانا ہے, لیکن واپس کتنے بجے آنا ہے کوئی پتہ نہیں. یا کسی رشتہ دار کو ملنے جانا ہے, وہ تے جان دا بھی ٹائم کوئی نہیں تے وہ آن دا بھی ٹائم کوئی نہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ہر چیز کا ٹائم بجٹ ہونا چاہیے. ٹائم بجٹ کہ اس چیز کے لیے میرے پاس یہ بجٹ ہے اور اس چیز کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم ہے, اور سٹارٹنگ ٹائم جو ہے وہ 4:15 ہے اس گفتگو کا, اور اینڈنگ ٹائم جو ہے وہ 5 بجے ہے. تو اگر یہ سٹارٹنگ اور فنیشنگ ٹائم ڈیفائن کر لیں کسی چیز کا, شاپنگ کا, تنازع کا, اور وہ اگلے بندے کو آپ پہلے بتا دیں کہ آج میں آ رہا ہوں آپ سے اس موضوع پہ بات کرنے, جیسے آپ کہتے ہیں بیٹے سے کہ میں یار شام 6 بجے تم سے بات کرنے آ رہا ہوں اور تمہارے میں نے نشے کے معاملے پہ بات کرنی ہے, لیکن مجھے آج تم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں چاہیے, اور بات میں نے تم سے کرنی ہے 5 منٹ, اور اس کے بعد 5 منٹ تم بات کر لینا, آج یہ نہیں کافی ہے. تو اتنا جو ایک طریقے سے بات ہوگی 10 منٹ کے اندر اندر آپ نے
معاملے کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی چلتی رہے گی اور آپ چائے کافی یا کوئی کھانا کھائیں گے یا کوئی چیز کریں گے تو مسئلے اس طرح حل ہوں. 2 گھنٹے نہیں, میاں بیوی کا اکثر دیکھا ہے کہ رات 10 بجے لڑائی شروع کرتے ہیں, سویرے 5 بجے تک چل دی, اس تو بعد بے ہوش ہو کے ڈگ پڑتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ماحول سازگار نہیں ہے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے. تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لینے پڑیں گے, ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے, اور اگر ان اقدامات کے نتیجے میں ماحول سازگار ہو جاتا ہے تو آپ بات کریں گے, نہیں تو آپ بات نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیگیج ہے, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی دماغ میں اکٹھا ہوا ہے گاربیج ڈیٹا. کوئی ڈیٹا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گاربیج ڈیٹا. آج کل تو بہت زیادہ سوشل میڈیا, ٹی وی اور دیگر سورسز سے ایسی معلومات ہمارے دماغ میں جمع ہوتی رہتی ہیں جو کہ کارآمد نہیں ہوتی, نقصان دہ ہوتی ہے, اس کو ہم گاربیج ڈیٹا کہتے ہیں. اسی طرح گھروں میں ایک ساتھ رہتے ہوئے بہت سارا گاربیج ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے اور جو ماحول ہے وہ سازگار ہو کے نہیں دیتا. تو اس کے اوپر مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کسی نہ کسی موقع پہ تو ماحول سازگار بنا ہی لیتے ہیں, جیسے کہ آپ کے گھر میں ناراضگی چل رہی ہے 2 افراد کی اور اتنی دیر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں جو کہ دونوں افراد کا مشترکہ مہمان ہے, تو کیا کریں گے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی لڑائی چل رہی ہوتی ہے تو مہمان کی آمد کا سن کے یا مہمان کے آنے کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا پڑتا ہے. 2 پارٹیوں میں سے ایک کو کوئی نہ کوئی کام کا آغاز کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ دوسرے بندے کو دیکھتے ہیں, انہیں منہ بہت پھلایا ہے اور وہ اکھاں رول کر کے این کر دینا ہے, جس نے تسی گل کر دو تو انج کر دینا ہے اکھاں, وہ تکدا نہیں تہاڈے وال. تو آپ تھوڑا پھر ہمت کر کے آگے بڑھیں, بولے السلام علیکم, میری طرف دیکھو بھئی کیا مسئلہ ہو گیا. کوئی اس طرح کی بندہ بات کر سکتا ہے کہ اگر اگلا بندہ جو ہے آپ سے روٹھا ہوا ہے اور منہ موڑے ہوئے ہے تو آپ اس کے کندھے پکڑیں, آپ کا بیٹا ہے, آپ اسے سینے سے لگائیں, بیٹا کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہو گیا ہے, السلام علیکم, وعلیکم. وہ پیچھے بیگیج ہے نا جو آپ چھوڑتے نہیں ہیں. جب آپ نے بیگیج کو پکڑے رکھنا ہے تو ذمہ داری ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. ذمہ داری کو پکڑنا ہے تو بیگیج کو چھوڑنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ہمارے اپنے گھر والے ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم پرانی باتوں کو, پرانے شکووں کو چھوڑ دیں, ونس اینڈ فار آل چھوڑ دیں اور انیشیٹو لے کے آگے بڑھ جائیں. زبردستی گلے لگا لیں, پیار کر لیں, کیونکہ گھر والوں کے اندر بڑی ایک پرانی رشتہ داری ہوتی ہے, خون کا رشتہ ہوتا ہے اکثر, یا کانٹریکٹ کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن ابا کی جو لمبی بات ہوتی ہے تو ہم تو سارے پیرنٹس کی آسانی کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ چھوٹی بات ڈھیر ساری دفعہ کہہ دیا کریں, اور آپ کے ابا کو بھی یہ کہہ دیں گے. لیکن ایک پہلو پہ شاید آپ بھی غور کریں, اگر آپ اپنے ابو کی جگہ جا کے سوچیں, جس کو میٹاکوگنیشن کہتے ہیں کہ کسی کی جگہ جا کے سوچنا, اور کوئی دن میں ٹائم مقرر کرو جب اپنے بچے کے لیے سوچ بچار کرو, یا کچھ پڑھو, یا گوگل پہ جاؤ, یا کوئی ویڈیو دیکھو. یہی فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے نا کہ اپنے بچے کے بارے میں جو اس کی بیماری ہے ہم جانکاری حاصل کریں, بجائے اس کے کہ سڑتے رہیں. جو سخت دل کے ہو جاتے ہیں نا, ان کے بچے بلا کہاں ہوتے ہیں؟ سڑکوں پہ. تو اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ, یعنی پیشنٹس کے لیے یہ چیز ہے کہ اپنے ماں باپ کی جگہ ہو کے سوچے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو نارمل فرائض ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں, انہوں نے دوسرے بچوں کو بھی پالنا ہے, انہوں نے گھر کے لیے رزق بھی کمانا ہے, اور انہوں نے پھر آپ کی بیماری میں لرن بھی کرنا ہے, پھر آپ کی بیماری میں سمپیتھی بھی شو کرنی ہے, ایمپیتھی بھی شو کرنی ہے. تو کوئی تھوڑی سی ذمہ داری تو نہیں ہے. جیسے عبید میں آپ سے بتاتا ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابو 5 منٹ سے زیادہ لمبی بات کرتے ہیں تو ذل الہی کو بہت غصہ آ جاتا ہے. مطلب ہمارے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ابو بات کریں گے اور غصہ ہمیں آئے گا. جو اس زمانے کے لوگ ہیں, جس زمانے میں میرا بچپن تھا, تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ
بندے کو غصہ آ رہا ہے, ابا بات کر رہے ہیں اور بندے کو غصہ آ رہا ہے. اس وقت تو فی الفور انصاف ہو جاتا تھا, ایک ہی ہیئرنگ سپریم کورٹ کی میں فیصلہ ہو جاتا. ماحول کے سازگار ہونے کا اور سٹینڈ توڑنے کا, ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. کہ ماحول سازگار بنایا آپ نے, اور جو سٹینڈ توڑنے پہ چیز مجبور کر رہی ہے وہ کریونگ ہے یا دماغ کی کوئی مس گائیڈنس ہے. دماغ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پٹھی متیں بھی پیدا ہوتی ہیں ہم سب کے دماغ میں, بالکل کسی استثناء کے بغیر, ایکسیپشن کے بغیر ہم سب کے دماغ میں پٹھی متیں آتی ہیں جو کوئی نہیں دیتا, اندر سے آتی ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو کبھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں ہے پٹھی ماتیں ہیں نہ کری, ایدا نتیجہ چنگا نہیں نکلے گا, جسے ہم کہتے ہیں بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, کے ذرا سوچ لے پھر نتیجہ کی نکلے گا, تو اے کرنا چاہنا ہے تو پھر دیکھ لے بےزتی ہو جائے گی آگے جا کے. تو یہ جو سازگار ماحول ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ سازگار ماحول بنا کے یہ توقع رکھیں کہ اب یہ سٹینڈ نہیں توڑے گا. سٹینڈ وہ نہیں توڑے گا جب آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی. سٹینڈز نہ توڑنے سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کا بچہ سٹینڈ توڑے گا کہ نہیں. میں کسی بچے کی بات کر رہا ہوں, نشے کے مریض کی بات نہیں کر رہا. آپ کا 4 سال کا بچہ جو سکول پڑھتا ہے یا 6 سال کا بچہ جو کھلونے مانگتا ہے, اگر وہ سٹینڈ توڑتا ہے تو یہ اس کا پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کا پرابلم ہے کہ آپ کی جو رٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے. رٹ سمجھتے, یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے حکومت ہوتی ہے, جیسے کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جیسے اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے, جیسے سی ای او ہوتا ہے, تو اگر وہ کو منی جاندی ہے تو اس کو کہتے ہیں رٹ ہے, رٹ اسٹیبلش ہے. تو اگر آپ کی رٹ جو ہے بروکن ہے, اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی رٹ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. اکثر لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے وہ بچے میں ہے, اور جب ساری بات چیت ان سے طے ہو جاتی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں, بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور مسئلہ آپ دونوں میاں بیوی میں ہے. تو آپ آئیے, آپ کے ساتھ ہم کام کریں گے جس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ تبدیلیاں آ جائیں گی. مثال کے طور پر بچہ جو ہے اس میں 3 پرابلم ہیں کہ ایک تو وہ جنک فوڈ بہت کھاتا ہے, دوسرا وہ ویڈیو گیمز کے پیچھے پڑا رہتا ہے, تیسرا ہے کہ وہ خفیہ ویپ یوز کرتا ہے ماں باپ سے. اب اگر یہ 3 خرابیاں ہیں اور ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ ویڈیو گیم نہ کھیلو یا تم یہ جنک فوڈ نہ کھاؤ, تو وہ کمرہ بند کر کے تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو, اور وہ دروازہ نہیں کھولتا, وہ کہتے ہیں ٹھہرو, اور پھر گھنٹے کے بعد جب بار بار وہ کہتے ہیں تو دروازہ کھولتا ہے کہ چین نہیں لینے دیتے, میں تو نماز پڑھ رہا تھا, میں تو ہوم ورک کر رہا تھا, اور میں اس لیے دروازہ بند کر کے ہوم ورک کر رہا تھا کہ آپ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں, اور اس طرح آپ کرتے ہیں تو مجھے پھر خیال آتے ہیں اپنے آپ کو کچھ کر لینے کے. ماں باپ کہتے ہیں کیا کہا؟ کہتے جی مجھے خیالات آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں. کہتے تمہیں میک ڈونلڈ منگا دیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں منگاؤ, یا تم یہ ویڈیو گیم کھیل لو, اور یا ویپ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو چشم پوشی کر لی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے مسئلے ہیں جس میں ہمیں بچے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ جو میں نے ابھی بچے کا قصہ سنا, یہ ایکچوئل ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ کسی اور ملک سے پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہیں کہ بچے کا مستقبل بچانے کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں, جبکہ وہ ٹھیک ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں, بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بچے کو ایڈوانس میں انہوں نے پاکستان بھی بھیج دیا ہے باپ کے ساتھ, اور خود بھی آ رہی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا خاتون کو کہ آپ کی اتنی اچھی نوکری ہے, اتنی اچھی جاب ہے, آپ کر ہی جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس چیز کو نہ چھیڑیں. لیکن آپ سمجھ لیں کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی مینجمنٹ کے انڈر نہیں ہے, آپ کا بچہ مینجمنٹ سے باہر نکل جاتا ہے, آپ کی لیڈرشپ اس پہ کام نہیں کرتی. تو آپ کو کمیونیکیشن سکل سیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی گفت و شنید سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بچہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتا ہے کہ پھر میں کچھ کر لاں گا تو چنگے رہو گے,
پھر میں گھروں چلا جاؤں گا تو پھر ٹھیک رہو گے, پھر میری شکل بھی نہیں دیکھو گے. اس کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. بچہ اپنے آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے جو آپ کو انگزائٹی دیتی ہے, بچہ کہتا ہے پھر میرے کو نہ توقع رکھنا کہ میں پڑھاں گا. اب ایک 14 سال کا 15 سال کا بچہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے جنک فوڈ نہیں دیں گے تو پھر مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں او لیول پاس کر لوں گا. ماں باپ ایک دم گھبرا کے کہتے ہیں کہ ایک اگر برگر کھلانے سے بندہ او لیول کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کھا لو, کوئی بات نہیں. اور بچہ سیکھ لیتا ہے کہ کیا طریقہ ہے ماں باپ کو پاؤں سے نکالنے سے. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ پھر میں گھر سے جانے کی بات کروں, پھر میں اپنے آپ کو کچھ, پھر رسٹ سلیشنگ. تو بچے پھر جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کو سیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. جب اس سے بھی چھوٹا بچہ زمین پہ لیٹ کے پاؤں زمین پہ مارتا ہے, جسے کہتے ہیں چھڑیاں مارنا, اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے نہیں تو پھر میں یہ کرتا رہوں گا اور میں چیختا رہوں گا, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے 3 مہینے کا جس کو دودھ پینے کا بھوک لگی ہے اور وہ سامان اس نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور ماں بھاگ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ ماں کو برا بلا کہہ رہا ہے کہ تم جلدی کیوں نہیں اس کو دودھ دے رہی. تو اس کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ کتنے % لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان سچویشن میں کرنا کیا ہے. اگر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے یا 2 مہینے کا بچہ ہے جو دودھ کے لیے رو رہا ہے, وہ رو بیچارہ اس لیے نہیں رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے, وہ رو اس لیے رہا ہے کہ اس کو لینگویج نہیں آتی. آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ ہے معصوم سا 2 ماہ کا 1.5 ماہ کا جس کو پنجابی اردو انگریزی کوئی نہیں آتی, اور واحد طریقہ اس کا یہ پیغام پہنچانے کا کہ مجھے بھوک لگی ہے یہ ہے کہ میں رو دوں, تو اس میں اتنا پینک میں آنے والی بات کیوں ہے؟ لیکن ابھی نیا پیار ہوا ہوتا ہے نا والدین کو بھی. جب ایک بچہ 1.5 ماہ کا ہوتا ہے 2 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ جو نیا پیار ہوتا ہے اس میں لو بومبنگ بڑی ہوتی ہے. لو بومبنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ لو بومبنگ محبت کا سیلاب, محبت امڑ کر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے ماں کو, کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو بر وقت کیوں نہیں دودھ دیتی. اور بچہ جو ہے اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. تو یہ پکا سبق وہ اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. تو پھر رونا کب تک جاری رہتا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ ساری عمر رونا جاری رہتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. ہمارے گھروں میں پرنسپل ہے کہ جو رو دے اس کا کام بن جاتا ہے. یہ جو بچے کے رونے کے اوپر اس کی بات مانی جاتی ہے نا, تو اس سے بچے کی انکانشیس لرننگ ہوتی ہے جو بڑی سٹرونگ لرننگ ہوتی ہے کہ میں اگر بات منوانی ہے تو مجھے رونا ہے, یا مجھے بات منوانی ہے تو مجھے زمین پہ پاؤں مارنے ہیں, یا مجھے بات منوانی ہے تو مجھے سانس روک لینا ہے. آپ کو پتہ ہے 1.5-2 سال کے بچے بعض اوقات سانس ہی روک لیتے ہیں اور مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ اب سانس پتہ نہیں لے گا کہ نہیں, حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ سانس نہیں لے گا. تو مائیں جب گھبرا کے ہتھیار ڈال دیتی ہیں, جیسے بازار میں گئے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے غبارہ لینا ہے, میں نے کھلونا لینا ہے, اور پلو پکڑ کے لٹک گیا, رونا شروع کر دیا, زمین پہ لیٹنا شروع کر دیا. وہ ماں آگے چلتی جاتی ہے, وہ زمین پہ لیٹ رہا ہے, جب وہ دیکھتا ہے ماں کافی دور پہنچ گئی ہے تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے بچے پھر اٹھ کے جا کے ماں کے قریب جا کے پھر لیٹ کے تو شروع ہو جاتے ہیں. اب تو بلکہ کئی بچے اس گانے پہ ڈانس شروع کر دیتے ہیں. وہ گانا ہے نا ہائے گرمی, اس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جب ڈانس کرتی ہے اور وہ یہ سٹیپ کرتی ہے تو ساتھ وہ ٹریول بھی کر رہی ہوتی ہے. تو بچوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ کیسے انہوں نے ساتھ ٹریول بھی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں بھی مسئلہ بچے کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ اپنے بچے کی بہتری کے لیے اپنے دل پہ قابو پائیں, اور اگر وہ روتا ہے تو کام رہیں. اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہونا آیا مزہ. بعض اوقات مائیں بچوں کو یہ بھی کر رہی ہوتی ہیں, ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں, اور پھر پوچھ رہی ہیں ٹارچر ہوا, چپیڑا کھا کے سمجھ لگی. اچھا, یہ جو فیڈ بیک کا شوق ہے نا, فیڈ بیک ساتھ ساتھ انہوں نے ضرور لینا ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی سیڈسٹ تھوڑی ہیں کہ بچہ جو ہے رو رہا ہے تو آپ ساتھ ساتھ اس کو کوئی ٹچکریں کر رہے ہو
کہ تیری پھپھو بھی انجی روندی ہے, تیری پھپھو دا منہ بھی انجی ہے, یا کچھ ایسا. تو آپ اگر کام ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیں, ہاتھ اس کا تھام لیں, یا اس کو صرف ساتھ لگا لیں, پر گل نہیں مننی, جیڑی گل ہے اوریجنل وہ نہیں مننی, لیکن آپ اسے ساتھ لگا لیں, گلے سے لگا لیں, اس کا منہ بھی چوم لیں, تو کچھ تو دیں اس کو. مطلب اگر آپ نے اس کا مطلوبہ کھلونا نہیں دینا تو کوئی توجہ دے دیں, کوئی لو اینڈ افیکشن دے دیں, تو اس کو یہ سمجھ لگے گی کہ نہیں, رونے سے میری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. تو بچے کو اگر تھوڑا ہوسٹائلی آپ نہ ڈیل کریں, کیونکہ مائیں بچوں کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہم کتنے بھولے لوگ ہیں کہ بچہ ابھی پیدا ہی ہوتا ہے تو ہم اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں اگلے دن ہی. تقریباً آپ اس تجربے سے روز گزرتے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی پوتا پوتی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو ود ان 24 آور تمام گھر والے اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بچہ بالکل سمجھ نہیں رہا ہوتا, بچے کو تو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوتا, بچے کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون میرا ابا ہے کون میرا دادا ہے, کیونکہ اس کو نظر کوئی نہیں آتا. چھوٹے بچے کو, جو نوزائیدہ بچہ ہے, اس کو تو نظر ہی نہیں آتا, اس کو کچھ سنائی بھی نہیں دیتا خاص, اور وہ اہم اسمائل بھی کرتا ہے, لیکن ہم اس سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. تو وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے 3-4 سال کا, تو ہم بالکل شریکوں کی طرح تانے مینے دیتے ہیں اس کو, اور اس کے ساتھ پھر یہ رویہ رکھتے ہیں. تو وہ بچے کے دیکھیں کیسے آپ نے کسی کو فیل کرایا, یہ چیز بھولنے والی نہیں ہوتی. بڑا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ جب ماں ڈسپلن کر رہی ہے اور باپ اس ڈسپلن کو توڑ رہا ہے, یا دادی اس ڈسپلن کو توڑ رہی ہے, تو آپ کو علیحدہ سے میٹنگ کرنی چاہیے ان لوگوں کے ساتھ کہ میں جو کر رہی ہوں اس کے پس منظر میں یہ سوچ ہے, فلسفی یہ ہے, اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے وہ سیبوٹیج ہوتا ہے. تو وہ چیزیں کرنے سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن اتنا آپ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے میرے خیال میں سمجھ گئے ہیں کہ ایک تو بات تھوڑی کرنی, دوسرا ماحول کو سازگار رکھنا ہے, آل ٹائم کے بات ہو سکے. یعنی جب بات نہیں ہو سکتی تو بڑا فساد ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہر روز روپے کی قیمت گھٹ رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے. کیا آپ کو اس کا کنیکشن نظر آتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو سٹاک ایکسچینج نیچے گر جاتی ہے اور ڈالر کی قیمت اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے, جب کچھ لوگ کچھ لوگوں سے لڑتے ہیں اور بات چیت. اسی طرح جس گھر میں لوگ لڑتے ہیں اس گھر کی اکانومی اور اس گھر کی سائیکالوجی یہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے. اکانومی بھی خراب ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ جس گھر میں فساد ہوگا, کوئی نہ کوئی ایڈکشن کا یا کسی اور طرح کا فساد ہوگا, اس گھر کی اکانومی پہ برا اثر پڑے گا, اگرچہ ان کو پتہ نہ چلے. کئی دفعہ ان کو پتہ نہیں چلتا گھر والوں کو کہ ہماری اکانومی پہ برا اثر پڑ رہا ہے, پر برا اثر بہرحال پڑ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ان کا ادھر دھیان ہی نہیں ہوتا کہ گھر کی اکانومی پہ برا اثر پڑ رہا ہے. لیکن جب بھی کسی کے گھر میں 4 گھنٹے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ ہوا ہے تو اس ایک دن کو آپ ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے, اس کا اکانومی پہ برا اثر پڑے گا لازمی. یہ جو کرونا کے دنوں میں لوگوں نے کام نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا نے کام نہیں کیا, پاکستان سے لے کے امریکہ تک لوگوں نے کام نہیں کیا, اور اس کی دردیں اب نکل رہی ہیں, کیونکہ وہ کام قضا کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا. کام قضا کرنا پڑے گا. جیسے میں بیمار رہا ہوں پچھلے دنوں, تو میں کوئی تقریباً 14 دن میں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی, اگرچہ ورک فرام ہوم میں تھوڑا بہت کرتا رہا, لیکن اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وہ قضا کام مجھے کرنا پڑے گا. جہاں بھی میں ڈیفالٹ میں رہا, جس فرض کو پورا نہیں کیا, تو وہ مجھے قضا کام پورا کرنا پڑے گا. وہ دن گزر گئے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رات گئی بات گئی, وہ کام کرنا پڑے گا. سو یہ جو گھر میں دن ضائع ہوتے ہیں نشے کی بیماری کی وجہ سے,
جس میں سویرے فساد ہوتا ہے اور پھر شام کو فساد ہوتا ہے اور دوپہر کو بھی ہوتا ہے، تو اس سے گھر کی اکانومی پہ اور گھر کی سماجی حیثیت پہ فرق پڑتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس سے ظالم بیماری کوئی نہیں ہے. یعنی سماجی حیثیت جو ہوتی ہے گھر کی، اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. کبھی ماں باپ کو بچے کا فکر ہوتا ہے کہ اس کے نشے کا کیا بنے گا، اور کبھی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بھیناں دا رشتہ کس طرح ہوئے گا، یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا تو پھر کی بنے گا، تو فلانے نے دیکھ لیا تو کی ہوئے گا. جس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنی پرائرٹی سیدھی کر لیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے. کسی کو پتہ نہ چلے، یہ پرائرٹی نمبر 2 ہے. اور اس کو پرائرٹی نمبر 1 کو 1 رہنے دے، 2 کو 2 رہنے دے. پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے اور اس کے اوپر جمے رہیں. اور پرائرٹی نمبر 2 ہے کہ جے کسی نو پتہ نہ لگے تے چنگا ہے. لیکن اس کو ریورس نہیں کرنا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس کو ریورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ گھروں میں جا کے دروازے پہ دستک دے کے دیکھیں تو بے شمار ایسے گھر ہوں گے جہاں نشے کی بیماری موجود ہے اپنے پورے فساد کے ساتھ، اور انہوں نے تسی دوسرا سوال کرو کہ تسی کی کر رہے ہو اس بارے تو کہیں گے کچھ نہیں. لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے کامیابی سے چھپا کے رکھا ہے، اسی لیے آپ نے دستک دی ہے تو پتہ چلا. آپ کو رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہوتا، بہت قریبی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمسایوں کو پتہ نہیں ہوتا. لہذا پرائرٹی نمبر 1 کو پرائرٹی نمبر 1 رکھیں، پرائرٹی نمبر 2 کو پرائرٹی نمبر 2 رکھیں. اور پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ گھر میں یہ فساد ختم ہونا چاہیے اور معاملات صحت کی طرف جانے چاہیے. اور پرائرٹی نمبر 2 ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس کو پرائرٹی نمبر 2 پہ رکھیں ضرور. جب آپ اسے پرائرٹی نمبر 2 پہ رکھیں گے تو ادھر بھی کامیابی مل جائے گی اور پرائرٹی نمبر 1 پہ بھی آپ کو کامیابی مل جائے گی. لیکن اگر آپ ریورس کر دیں گے تو دونوں کام نہیں ہوں گے، نہ صحت ملے گی اور آخرکار سب کو پتہ بھی چل جائے گا. لیکن اگر آپ ایک وقت میں ایک چیز کے اوپر پورا فوکس رکھیں گے تو کامیابی کی شرح 10 گنا چلی جاتی ہے. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.